الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہمارا شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. انشاءاللہ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ اہم پہلو پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال برتنوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے. آمین یا رب العالمین. پچھلے ویک ہماری کلاس نہیں ہو سکی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے کلاس کا ناغہ نہ ہو اور ہم اس کتاب کو جلد از جلد مکمل کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے. جیسے ہی یہ مکمل ہوگا باذن اللہ اس کو بھی ہم سٹارٹ کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. چلتے ہیں اپنی حدیث کی جانب. ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کھانوں کے تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو تناول فرمایا کرتے تھے، اس حوالے سے آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ جناب صفیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے تھی، کہ جس میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا تھا کہ اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صفیہ بتمر وسویق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو ولیمہ کیا ان کے لیے، ان سے شادی کرنے کے بعد، وہ سویق اور تمر پر مشتمل تھا. یہ سویق اور تمر کیا ہے؟ بیسیکلی تمر تو جانتے ہیں آپ کھجور کو کہتے ہیں، جبکہ سویق جو ہے وہ ستو کو، جس کو ہم اردو میں ستو کہتے ہیں، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا اور وہ لوگوں کو کھلایا. طيب اچھا، یہاں قاسم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. آپ سب لوگوں کو آ رہی ہے آواز؟ چیٹ پہ اگر مجھے بتا دیں. چلیے ٹھیک ہے. قاسم خل میں آپ کی طرف کوئی ایشو ہے، آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے، انشاءاللہ ہو جائے گا درست باذن اللہ. طيب تو یعنی یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہاں پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور ستو کا بھی استعمال کیا، اور اس کو باقاعدہ بطور ولیمہ کی دعوت کے بھی لوگوں کو کھلایا اور پیش کیا، اور لوگ اس زمانے میں اسی طرح کی چیزیں تناول فرمایا کرتے تھے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے. ہماری طرح مرغ مسلم اور مراغن غذائیں نہیں کھایا کرتے تھے. یہی چیزیں ان کو میسر ہوتی تھیں. کھجور وغیرہ ہو گئی، ستو ہو گیا، اور بغیر چھنا ہوا آٹا ہو گیا. یہی چیزیں وہ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. گوشت وغیرہ کبھی آ جاتا تو اس کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو بھی تناول فرمایا کرتے تھے. تو اوور آل ان کی زندگی میں بہت زیادہ زہد اور سادگی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث دیکھیے. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. اچھا، اس میں قصہ ہے ایک. تین حضرات بڑے بڑے
عظیم افراد جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، جناب عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور جناب عبداللہ بن جعفر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کے بیٹے، یعنی جناب علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے جعفر، ان کے بیٹے، یہ تینوں آئے اور انہوں نے ایک خاتون تھی جناب سلمہ ان کا نام تھا، ان سے کہا کہ ہمارے لیے وہ کھانا تیار کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور آپ اسے اچھی طرح تناول بھی فرمایا کرتے۔ فقالت یا بنی لا تشتہیہ اليوم، تو ان خاتون نے جناب سلمہ نے کہا کہ بیٹا آج کل تم وہ کھانا جو ہے وہ نہیں پسند کرو گے، یعنی وہ اسی زمانے میں کھایا جاتا تھا، تم لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق وہ شاید اب تمہیں پسند نہ آئے۔ قال بلا اسنعیہ لنا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ضرور بنائیے، ہم کھائیں گے انشاءاللہ۔ قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر، تو وہ خاتون اٹھی، انہوں نے جو لیا، جو اس کو تھوڑا پیسا، پیسنے کے بعد اسے ایک ہانڈیا میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وصبت علیہ شیئا من زیت، اور اس میں تھوڑا سا انہوں نے تیل بھی ملا دیا، ودقت الفلفل والتوابل، اور اس طرح اس کے اندر کچھ مرچیں بھی ڈال دی اور کچھ مسالے بھی ڈال دیے، فقربته الیہ، اس کے بعد پھر ان کو ان کے سامنے پیش کر دیا، یعنی وہ تھوڑا سا جب پک گیا تو ان کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا ایک تھالی کے اندر، وصبت والتوابع فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويحسن أكله، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ کھانا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اور آپ اسے بڑی رغبت سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی جو سند ہے وہ البتہ کمزور ہے، محدثین نے اس کی سند کو کمزور قرار دی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، اس سے اگلی جو حدیث آ رہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، جناب عبداللہ بن لا الہ الا اللہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے گھر تشریف لے کر آئے، فذبحنا له شاة، تو ہم نے ایک بکری ان کے لیے ذبح کی، ان کی اکرام میں، ان کے سامنے پیش کرنے کی، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گویا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم گوشت کو پسند کرتے ہیں، یعنی گوشت کھانا ہمیں پسند ہے، تو انہوں نے ہماری پسند کا خیال کرتے ہوئے ہمارے لیے اسپیشل ایک بکری ذبح کی، اور فی الحدیث قصہ، اور اس حدیث میں، اس روایت میں قصہ، تو یہ حدیث البتہ صحیح ہے الحمدللہ، اس حدیث کو ائمہ نے درست قرار دیا اس کی سند کو۔ اس حدیث میں بھی بڑی سیکھنے کے پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ مہمان نوازی کرنا، ایک تو یہ کہ خود کسی کے یہاں جانا دعوت قبول کر کے، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی طرح مہمان نوازی کے لیے اپنے پاس جو کچھ موجود ہے بہتر یا بہترین اس کو پیش کرنا، جیسے کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر بکری ذبح کی، اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مہمان پسند کرتا ہے، وہ بھی اس کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، اور اس کا زیادہ باقاعدہ اہتمام کر کے انسان اگر اس کو بناتا ہے تو یہ چیز بھی مہمان نوازی میں آتی ہے اور اعلیٰ اخلاق کا ایک یہ مظہر ہے۔ تو مہمان کو بھی اپنی من پسند چیز جو ہے وہ اگر وہ پہلے سے بتا دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر ویسے ہی کسی کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے یہاں گھر آنے والے لوگوں کو کیا پسند ہے کھانے میں، تو اس کا اگر اہتمام کیا جائے تو یہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی بندے کو اجر ملے گا، ان کی دلجوئی کرنے کی وجہ سے، اور ان کو ان کا عزت اور ان کی عزت و اکرام کرنے کی وجہ سے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کے گھروں میں
تشریف لے جایا کرتے تھے باقاعدہ دعوت پہ جب وہ بلائے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوت کو قبول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طيب اگلی حدیث دیکھیے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل انه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من الانصار۔ یہ بھی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں ایک انصاری عورت کے پاس گیا، یعنی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک انصاری عورت کی دعوت پر گئے، انہوں نے بلایا تھا، فذبحت له شاة فأكل منها، تو ان خاتون نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ بکری ذبح کی خود، فأكل منها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے ذبح کیے ہوئے گوشت جو انہوں نے ذبح کیا تھا ذبیحہ بکری، اس سے آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِّن رَطْبٍ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھالی لے کر آئی گئی جس میں تر کھجوریں موجود تھیں۔ وہ جو ایک کھجور ہوتی ہے جس کو ہم رطب کہتے ہیں، یعنی کھجور کی ایسی قسم ہوتی جو وہ مکمل طور پہ وہ پکی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ کھانے کے لائق ہوتی ہے، یقیناً اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، پیلی پیلی سی ہوتی ہے وہ، تو وہ اس کو رطب کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی تھال لے کے وہ آئی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی وہ تھال، ثم فأکل منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ کھجوریں کھائیں، ثم توضأ للظہر، اور اس کے بعد پھر ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ظہر کی نماز کے لیے، وصلی، اور آپ نے نماز بھی پڑھی، ثم انصرف، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، فأتته بعلالة من علالة الشاة، تو اس خاتون نے، انصاری خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا جو باقی گوشت بچ گیا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا یا بھجوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اسی گوشت میں سے تناول فرمایا، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت ہو گیا تو عصر بھی آپ نے پڑھی، اور ولم يتوضأ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ طيب اس حدیث کے اندر بھی ایک قصہ ہی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند کو بھی ائمہ نے درست کہا ہے۔ اس حدیث کا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے حوالے سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو تناول فرمایا کرتے تھے باقاعدہ، اور خاص طور پر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وغیرہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے ہاتھ سے ذبیحہ ذبح کرے، کوئی بھی جانور ذبح کرے، تو وہ بھی جانور اس کا ذبح کرنا درست ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اس میں سے کھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح مرد حضرات ذبح کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اور وہ ذبیحہ کھانا بالکل جائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا ذبح کیا وہ جو ذبیحہ ہے اس سے کھانا تناول فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے ایک بار کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز اگر آگ پر پکی ہوئی ہے اس کو کھانے سے بھی روزہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ پہلے زمانے میں حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو چیز بھی آگ پر پکی ہے اگر کسی نے اس سے کھا لیا ہے تو وہ دوبارہ وضو کرے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ختم فرما دی اور اپنے عمل سے بھی پھر ان لوگوں کو بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی نے اس کا لازمی طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کھانا کھایا، پھر آپ نے عصر پڑھی، اور آپ پہلے سے ہی وضو سے تھے، آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا، مطلب یہ کہ وہ حکم جو ہے وہ پہلے جو تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ طيب اگلی حدیث دیکھیں جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي۔ یہ جناب ام المنذر ایک خاتون ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کر آئے میرے گھر میں، اور آپ کے ساتھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ ولنا دوال معلقہ،
اور ہمارے پاس کچھ کچی کھجوروں کے خوشے جو ہیں وہ لٹک رہے تھے، یعنی ابھی وہ پکی نہیں تھی مکمل طور پر۔ قالت، وہ کہتی ہیں خاتون، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل وعلی معه یأکل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی دونوں ہی ان کچی کھجوروں کے جو خوشے لٹکے ہوئے تھے اس میں سے کھانے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی مہ یا علی فإنك ناقح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب علی کو کہ علی ٹھہر جاؤ، یعنی تم نہ کھاؤ، تم ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے، تو صحت یاب ہونے کی جیسے ابھی کمزوری ہے جسم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے منع فرمایا کہ آپ فی الحال نہ کھائیے۔ قالت فجلس علی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل، تو جناب علی بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کچی کھجوروں سے کھانے لگ گئے۔ قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، تو اس کے بعد فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چقندر اور جو کا ایک سالن پکایا، چقندر اور جو کا سالن۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی من هذا فاصب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، فإن هذا اوفق لك، کیونکہ یہ کھانا آپ کے لیے زیادہ موافق ہے۔ ابھی نقاہت کا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی انسان کسی بیماری سے جب صحت یاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایسا ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جس میں وہ، یعنی بیماری کے اثرات تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی جسم میں کمزوری باقی رہتی ہے، تو ہر چیز کو اس سے کھانا موافق نہیں ہوتا، یقیناً اس کے جسم میں وہ ساری پوری طاقت نہیں آئی ہوئی ہوتی، تو اس لیے بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا جاتا ہے مریض کو کہ وہ فی الحال شروع میں نہ کھائے۔ تو اسی حوالے سے اس حدیث کے اندر بھی کچھ رہنمائی موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث کی جو سند ہے وہ کمزور ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی مطلب شدید بات بھی نہیں ہے، ایک قصہ ہے جو ذکر کیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بعض علماء نے اس کو حسن بھی قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے اہم پہلو ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ انسان، یا خاص طور پر جو مریض آدمی ہے، کوئی مریض انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے کھانے سے کہ جو اس کی صحت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ نیا نیا کسی بیماری سے شفا یاب ہوا ہو، فوراً ہی جو ہے وہ ایسی غذائیں شروع کر دے، کھانا شروع کر دے کہ جو اس کے جسم کو مزید کمزور کر دے اور اس کی طاقت کو مزید جو ہے وہ ختم کرنے کا باعث بنے، تو انسان کو آہستہ آہستہ اس طرح کی جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ ایک صحت کے حوالے سے ایک پیغام ہمارے پاس موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طيب اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ام المؤمنین، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأتینی فیقول اعندک غدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی میرے پاس تشریف لاتے میرے گھر میں اور مجھ سے کہتے کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ فاقول لا، تو میں کہتی کہ نہیں ہے کچھ بھی گھر میں۔ فیقول انی صائم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ ٹھیک ہے اب تو میں روزے سے ہوں، یعنی اب میں نے روزے کی نیت کر۔ قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، تو اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہوئے تھے میرے گھر میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ انه اهدیت لنا ہدیہ، تو ہمارے پاس ایک ہدیہ آیا ہے یا رسول اللہ، کسی نے ہمیں تحفہ بھیجا ہے کھانا۔ قال وما هي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ قلت حیث، میں نے کہا کہ وہ حیث ہے۔ حیث دراصل عربوں کا ایک کھانا تھا جو خاص طور پہ مدینہ کے اندر لوگ بنایا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جو ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ وہ حلوہ ہوا کرتا تھا، خشک کھجوروں کے ساتھ پنیر کو مکس کیا جاتا تھا
اس کے بعد وہ ایک غذا بن جایا کرتی تھی، ایک قسم کا حلوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جناب عائشہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس کسی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ قال اما انی اصبحت صائما قالت ثم اکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں صبح سے روزے سے تھا، میں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، تو میں نے روزے کی نیت کر لی تھی، لیکن اب پھر جناب عائشہ فرماتی ہیں ثم اکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی حیث جو کھانا آیا ہوا تھا اس سے تناول فرما لیا۔ اور اس حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے انشاءاللہ، یعنی یہ قابل قبول ہے۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو اس میں ذکر جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اس لیے کیا ہے سالن کے اندر، سالن کے باب میں، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیث جو کھانا ہے، ایک قسم کا حلوہ، اس کو تناول فرمانے کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک فقہی ہمارے پاس ایک فائدہ بھی ہے کہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں ان کی نیت جو ہے وہ اگر انسان نصف النہار سے پہلے بھی کر لے تو بھی وہ جائز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ آپ نے صبح ہی اٹھ کے، یعنی فجر سے پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تو آپ دن چڑھنے سے پہلے، یعنی جو ہم زوال کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے اس سے پہلے بھی ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں، اگر ہم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا اور ہمارا خالی پیٹ ہے تو اسی کے بعد آپ اس کو اپنا نفلی جو روزہ ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جبکہ جو فرض روزہ ہے اس کے لیے تو آپ کو پہلے سے نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رات کے وقت ہی آپ نے اس کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر انسان سحری وغیرہ کا اہتمام کرے تو یقیناً یہ بھی بہت اجر کی بات ہے اور اس میں برکت بھی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال نفلی روزے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ نفلی روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا، ہدیہ آیا ہوا تھا، تحفہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت محسوس کی کھانے کی، تو آپ نے اپنے اس نفلی روزے کو توڑ دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ طيب اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر ابن حفص بن غياث انه قال حدثنا ابي عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي اميه الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسرة من خبز الشعير۔ جناب یوسف ابن عبداللہ ابن سلام، یہ ایک بہت ہی مشہور صحابی جناب عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا خاص طور پہ جنہوں نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے، عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن مدینہ تشریف لے کر آئے تھے تو یہ صاحب جو ہے جناب عبداللہ بن سلام، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی، بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے پھر اسلام بھی یہ لے کر آئے تھے۔ انہی کے بیٹے ہیں جناب یوسف، وہ بھی غالباً صحابی ہیں۔ اور عبداللہ بن سلام وہ شخصیت ہے، جب یہ کچھ دنوں بعد یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا، تو عبداللہ بن سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جناب عبداللہ نے ان کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں آپ سے ملنے، آپ نے ان کو میرے بارے میں نہیں بتانا کہ میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، لیکن آپ نے ان سے میرے بارے میں پوچھنا ہے پہلے، دیکھتے ہیں وہ کیا آپ کو میرے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جب آپ ان کو بتائیے گا تو پھر دیکھتے ہیں۔ تو خیر لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے میں کیا، کیسے ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت ہی عزت دار آدمی ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اسلام لے کر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، تو فوراً ہی وہ سارے کے سارے بدل گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ وہ تو انتہائی، یعنی معاذ اللہ سبحان اللہ کہنے لگے کہ بہت ہی اس وقت ان کی ذات کے اوپر جو ہے وہ پھر انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ تو اس طرح جناب عبداللہ بھی سامنے آ گئے کہ تم لوگ جو ہے وہ حق کو جاننے کے باوجود اس سے انکار کرتے ہو، تم بہت ہی نافرمان قوم ہو اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں جناب یوسف ابن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ کسرة من خبز الشعیر،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے جو کی ایک روٹی کا ٹکڑا لیا، کس طرح اس کو کہتے ہیں ٹکڑے کو، فوضع علیہ تمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک کھجور رکھ لیا، اور وقال، اور فرمایا ہذہ ادام ہذہ واکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس روٹی کا سالن ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ بہرحال اس حدیث کی سند کمزور ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے جس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس اس باب کی آخری حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی برتن میں جو باقی بچا ہوا کھانا تھا وہ بڑا پسند تھا، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور اس کو آپ کھایا کرتے تھے۔ قال عبداللہ یعنی ما بقی من الطعام۔ اسی حدیث کے اندر جو جناب امام ترمذی رحمہ اللہ کے جو شیخ تھے، ان کے استاد جن سے انہوں نے حدیث کو سنا، انہوں نے بھی اس کو آگے ڈیفائن کیا کہ الثفل سے مراد ہے ما بقی من الطعام، یعنی کھانے میں جو باقی کھانا رہ جائے کسی برتن کے اندر یا کسی ہانڈی کے اندر مثلا، اس کو مراد ہے۔ تو وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی کھانے میں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ میں سے ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی بچا ہوا کھانا رہ جاتا تھا کسی برتن میں، کسی پیالے میں، تو اس کو ختم کرنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اس کی بعض علماء نے اور بعض اہل علم نے اس کی وجہ بھی بیان کیا کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، جو کھانا عام طور پہ بچ جاتا ہے کسی بھی برتن کے نیچے لگا ہو، خاص کسی ہنڈیا وغیرہ میں، تو وہ عام طور پر وہ زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور وہ ہضم کرنے میں بھی زیادہ آسانی ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اخلاقی ایک صفت ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر متواضع شخصیت کے مالک تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کسی ہنڈیا میں یا کسی برتن میں بچی ہوئی چیز بھی رہ گئی ہے تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے، اور اس کو بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انکساری اور تواضع ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سبحان اللہ جس کو اگر ہم اختیار کریں تو ہم اپنے اندر سے جو یہ کبر کا مادہ ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، وہ ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادہ زندگی گزارنے والے شخص تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی پیغام دیا اور یہی چیزیں سکھائی ہیں۔ ہمارے یہاں سبحان اللہ لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ اتنی معیوب سمجھتے ہیں یا ان چیزوں کو اپنی حیثیت کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، پوری کائنات کے اولاد آدم کے سردار ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ کھانے میں کسی برتن میں کسی ہنڈیا میں اگر کوئی آخری تھوڑا تھوڑا سالن رہ گیا تو میں اس کو جو ہے وہ صاف کر لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سادگی اور اخلاق کریمہ نصیب فرمائے۔ اگلا باب دیکھیے، یہ ہے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی صفت وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الطعام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے وقت وضو کے طریقے کا بیان، یعنی کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وضو کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح ادا فرماتے تھے۔ اس حوالے سے کچھ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تقریباً 3 احادیث لکھی ہیں، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ طيب وضو سب آپ جانتے ہیں، وہ طریقہ جو ہم اختیار کرتے ہیں نماز کو پڑھنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے، جس کے کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ کے کچھ واجبات بھی ہیں، جس کے کچھ سنتیں بھی ہیں۔
طيب پہلی حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے باہر نکلے بیت الخلاء سے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا کہ آپ کھانا تناول فرمائیں. فقالوا الا نأتيك بوضوء، تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ کہ آپ کے لیے وضو کا پانی نہ لے کر آئیے کہ آپ اس سے وضو کر لیں. قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے اٹھوں. طيب یہاں پر ایک جو بات امام ترمذی رحمہ اللہ نے سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے اس سے پہلے یا بعد میں وضو کرنا، یہ اس کی کوئی شرعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان کو وضو جو ہے وہ مستحب اس وقت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. یعنی خاص طور پر کھانے کے لیے یا کھانے سے پہلے جو ہے وہ اس کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں بیان فرمایا. اس حدیث کی جو سند ہے وہ بھی صحیح ہے. یہاں پر ایک اور بھی نقطہ ہے لغوی طور پر، اگر آپ ذرا غور کریں. ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو. وضو جو ہے وہ پورا جو طریقہ کار جو ہم کرتے ہیں نماز سے پہلے اپنے آپ کو جو طہارت حاصل کرتے ہیں اس کو ہم وضو کہتے ہیں واو کے پیش کے ساتھ. اور واو کے اوپر جب زبر آتی ہے یہ عربی میں بن جاتا ہے وضو. تو یہ اس پانی کو کہتے ہیں جو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا یعنی عربی لغت کے حوالے سے ایک نقطہ ہے، یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے. وضو اور وضو میں یہ فرق ہوتا ہے. تو یہی وجہ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ ناتی کا بھی وضو، واؤ کے پر زبر ہے کہ ہم وہ پانی نہ لے کر آئیں گے جس سے آپ وضو فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، کہ مجھے اس وقت وضو کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے جب میں نماز کے لیے اٹھوں یا اس کی تیاری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر وضو سے مراد جو ہے وہ آ، نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ انسان ہاتھ منہ دھو لے، کلی وغیرہ کر لے، اس طرح ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا پاک صاف کر لے. اس حوالے سے یہ مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب. بہرحال اس سے یہ چیز ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی شرعی طور پر وضو کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دوسری حدیث میں بھی اس حوالے سے بات آئے گی انشاءاللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس انه قال، جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط فأوتي بطعام. وہی بات ہے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی جگہ سے جب آپ واپس آئے فارغ ہو کر اس سے، فأوتي بطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. فقیل له الا تتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا یا رسول اللہ آپ وضو فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فقال اصلی فاتوضا، کیا میں نماز پڑھنے لگا ہوں کہ جب میں وضو کروں، یعنی خاص اس کے لیے کوئی وضو کروں. تو یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کے لیے وضو کرنے کی، واللہ اعلم. اگلی حدیث دیکھیے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيح وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابي هاشم عن زاذان عن سلمان انه قال، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں قرأت في التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر یہ بات پڑھی ہے. تورات آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے جو کتابیں آسمانی نازل فرمائی تھی ان میں سے ایک کتاب کا نام جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی ہے ان برکت الطعام الوضوء بعدہ، کہ کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ منہ دھونا، کلی وغیرہ کرنا، یہ برکت کا سبب ہے.
فذكرت ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے، یعنی میں ان کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ وأخبرته بما قرأت في التوراة، اور میں نے ان کو بتایا جو کچھ میں نے تورات میں پڑھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکۃ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا برکت کا باعث ہے۔ طيب، یہ حدیث جو ہے وہ کمزور ہے، اس حدیث کی جو سند ہے وہ درست نہیں ہے، جبکہ پچھلے دو حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں جو صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کھانا کھانے کے لیے کوئی خاص وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنا ہاتھ منہ دھونا یا کلی وغیرہ کرنا، یا نہ ہی جو شرعی طور پر جس کو ہم وضو کہتے ہیں اصطلاحی طور پر، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ زیادہ اتھینٹک حدیث ہے، اور اس حدیث کی سند ویسے بھی کمزور ہے، اس لیے اس کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ماشاء اللہ، اگلی حدیث بہت خوبصورت سا ایک ٹاپک ہے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب نمبر 28 میں وہ احادیث ذکر کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اس کی جناب میں اللہ رب العزت کے جناب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر فرماتے تھے، اس کا شکر ادا فرماتے تھے، اس کے کیا یعنی مختلف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، اس حوالے سے کچھ حدیث ذکر۔ یہ بھی سبحان اللہ، انہوں نے پہلے کھانے کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تناول فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی میں کیا چیزیں شامل تھی کھانے پینے میں، اور آپ پھر وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا شکر کس طرح ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمات ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بہت اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں، اور کھانا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کے شروع کرنے پر بھی، اس کے ختم کرنے پر بھی، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں تاکہ وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ان شکرتم لازیدنکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم شکر کرتے رہو گے تو تمہیں مزید میں عطا کرتا رہوں گا۔ پہلے حدیث دیکھیے، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن اوس عن ابي ايوب الانصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، فقرب الیہ طعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کسی نے آ کے تحفہ دیا، فلم ارى طعاما كان اعظم بركة منه، کھانے کے آغاز میں جو برکت تھی، میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں دیکھا جس میں اتنی برکت ہو۔ اول ما اکلنا، جیسے ہم نے شروع میں کھایا اس کو، شروع کے آغاز میں، ولا اقل برکة فی آخرہ، اور اسی طرح اس کے آخر میں جو بے برکتی تھی وہ بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی شروع میں بہت زیادہ برکت تھی اور آخر میں بہت زیادہ بے برکتی بھی نظر آئی، میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ فقلنا یا رسول اللہ کیف ھذا، یعنی پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، یعنی شروع میں تو ہمیں بڑی برکت اس میں نظر آئی لیکن آخر میں جو ہے وہ بے برکتی محسوس ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا، کہ جب ہم نے اس کھانے کو شروع کیا تھا تو ہم نے اللہ کا نام لیا تھا، ثم قعد من اکل، تو اس کے بعد پھر ایک شخص جو ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا ہمارے ساتھ، ولم يسم اللہ تعالی فاکل معه الشیطان، اور اس نے چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا، بسم اللہ کے ساتھ اس نے شروع نہیں کیا تھا، تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی شریک ہو گیا کھانے میں، اسی وجہ سے جو آخر میں ایک بے برکتی سی ہمیں محسوس ہوئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اس کے اندر ایک شیطان بھی ساتھ ہی شریک ہو گیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اس حدیث کی سند ہے وہ کمزور ہے، لیکن آگے انشاءاللہ احادیث آئیں گے جس میں یہ مضمون آگے ذکر ہوگا کہ ہمیں یقیناً اللہ رب کا ذکر کر کے ہی شروع کرنا چاہیے، اور جس کھانے پر انسان اگر اللہ رب کا ذکر نہ کرے یقیناً اس میں شیاطین بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ چیز یقیناً بے برکتی کا سبب بنتا ہے کھانے کے اندر اور عمومی طور پر نعمتوں کے اندر۔
अगली हदीस देखिए जनाब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदथना यहया इब्न मूसा قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جناب عائشة رضي الله عنها فرماتی ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے اور وہ اللہ رب کا نام لینا بھول جائے تو وہ کیا کہنا اس کو کیا کہنا چاہیے جیسے اس کو یاد آئے فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ تو اس کو فوراً یہ پڑھنا چاہیے اللہ کے نام کے ساتھ شروع میں بھی اور آخر میں بھی میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس طرح کیا ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کا حصہ جو ہے وہ نہیں آئے گا اور یہ خالص طور پر اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہوگا یقیناً اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس کھانے کی جو کا شکر ہے اس کو ادا کرنا چاہیے وہ بھی اس کا حق انشاءاللہ ادا ہوگا اور اللہ کی طرف سے جو برکت ہے وہ بھی اس کے اندر قائم رہے گی تو یہ چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے بعض اوقات یقیناً انسان کو اہتمام تو اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہمیشہ انسان اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اپنا کھانا یا کوئی بھی جو بھی نعمت ہے اس کو استعمال کرے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پہ کھانے کے حوالے سے تو بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے انسان کو لیکن بعض اوقات انسان جلدی میں ہوتا ہے یا کسی طرف دھیان نہیں ہوتا تو جیسے ہی کھانے کے بیچ میں بھی اگر اس کو یاد آئے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کے نام سے شروع اور آخر میں یعنی شروع میں بھی اس کا نام لیتی ہوں یا لیتا ہوں اور آخر میں بھی اسی کا نام کے ساتھ میں اس کھانے کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ اولہ و آخرہ تو انشاءاللہ اس کھانے میں برکت رہے گی باذن اللہ تعالی اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے طيب اگلی حدیث دیکھیے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال جناب عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا موجود تھا فقال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنو یا بنی اے بچے ذرا قریب آ جائیے آپ فسم اللہ اور بسم اللہ پڑھ کے یعنی اللہ کا نام لے کے آغاز کیجئے وہ کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے وہ کل مما یلیک اور جو اپنے سامنے ہے یعنی آپ کے برتن کے سامنے جو حصہ ہے وہاں سے آپ کھائیے طیب یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یقیناً کافی دیگر حدیث میں بھی دیگر کتب میں بھی آئی ہے یہ جو عمر ابن ابی سلمہ ہے اس کے اندر جو راوی ہیں آپ میں سے جو سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں ان کو انشاءاللہ معلوم ہوگا یہ جناب ام سلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے یہ بیٹے ہیں ان کے جو پہلے شوہر تھے جناب ابو سلمہ یہ ان کے وطن سے ان کے بیٹے تھے بیسیکلی عمر ابن ابی سلمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی یہ اس کے اندر بھی بیسیکلی ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے شاید آگے آ جائے انشاءاللہ جناب عمر ابن ابی سلمہ جو ہیں وہ چونکہ چھوٹے بچے تھے چھوٹی عمر تھی ان کی تو وہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کبھی وہ برتن کے سامنے سے کھا رہے ہیں اپنے سامنے سے کبھی وہ بیچ میں سے لقمہ لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہیں ان کو کہا کہ پیارے بچے آپ قریب آئیے بسم اللہ پڑھیے اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیے اور جو آپ کے سامنے کھانے کا حصہ موجود ہے اس میں سے کھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یوں تربیت فرمائی تو یقیناً یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اگر دیکھیں کہ بچوں کے اندر یہ اخلاق یا آداب کی کمی ہے تو ان کو درست کریں اس میں کوئی قسم کی مار پٹائی یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح پیار سے ان کو کہا کہ اے پیارے بچے ذرا قریب ہو کے بیٹھیں تو اس طرح انسان اگر تربیت کرے اپنے اولاد کی تو یقیناً یہ فائدہ مند ہوتی ہے بلا وجہ غصہ کرنا اور چیخنا چلانا یہ اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیتی
پہلو ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انتہائی آسانی اور محبت کے ساتھ انسان کو چھوٹوں کی تربیت کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا ہے کہ یہ حکم پانی پینے کے لیے بھی؟ جی بالکل، آپ چاہے کھانا کھا رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں، کچھ نوش فرما رہے ہوں یا کچھ تناول فرما رہے ہوں، اور آپ بھول جائیں شروع میں بسم اللہ کہنا، تو آپ جیسے ہی آپ کو یاد آئے بسم اللہ اولہ وآخرہ کہیں، کہ شروع میں بھی اس کے اللہ کے نام سے اور اس کے آخر میں بھی اللہ کے نام سے، یہ کھا رہا ہوں یا کھا رہا ہوں۔ آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، جناب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه یہ فرماتے ہیں، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہو جایا کرتے، یعنی کھانا ختم کر دیا کرتے، اس سے فراغت ہو جاتی، تو آپ فرماتے ہیں الحمد للہ، قال الحمد للہ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں کھلایا ہے، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا ہے، وجعلنا مسلمین، اور اس نے ہمیں مسلمانوں میں بھی بنایا ہے اور ہمیں مسلمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت خواہ ہوں، بیچ میں انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ بہرحال ہم نے الحمدللہ اپنا جو درس تھا وہ مکمل کر لیا تھا، جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ، جس میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ کمزوری ہے، عام طور پہ لوگ یہ جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں،
اللہ دوبارہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا، اس وجہ سے میرے خیال میں ہم اس کو یہیں پر ابھی اختتام کر لیتے ہیں بإذن اللہ. یہاں سے آگے ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے آگے بإذن اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة، إلى اللقاء.